چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اہم اجلاس، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے نمائندگان کی شرکت۔ اجلاس میں کیسز کی فکسیشن اور بینچز کے معاملات پر گفتگو۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی اور چیف جسٹس کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ عابد ساقی نے فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا تو چیف جسٹس نے ہنستے ہوئے پوچھا، اگر کیس مقرر نہ کروں تو کیا آپ دھرنا دیں گے؟ جی میں دھرنا دوں گا، عابد ساقی ایڈوکیٹ کا مسکرا کر جواب۔ چیف جسٹس نے وکلا کو ملارڈ یا مائی لارڈ کے الفاظ بار بار کہنے سے بھی روک دیا۔ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ملکوں کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے، قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا نیو یارک میں مباحثے اور کانفرنس سے خطاب، بین الاقوامی برادری کو موسمیاتی تبدیلی سے تباہی پر کیا گیا وعدہ بھی یاد دلایا۔ اور بھارت کا ماورائے عدالت قتل کا نیٹ ورک اب عالمی سطح پر پھیل چکا، کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل سے تصدیق ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا بھارتی ایجنسی را کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں اغوا اور قتل کی وارداتوں میں سرگرم ہے۔ 2016 میں بھارتی فوجی کمانڈر پاکستان سے پکڑا گیا۔ کلبھوشن یادو نے تخریب کاری میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ بھارت کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کا قتل، لاہور میں احتجاج۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق مہیندر پال سنگھ نے بھارت کی دہشت گردی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہردیپ سنگھ خالصتان کے لیڈر بعد میں انسانی حقوق کی بات پہلے کرتے تھے۔ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے ہمیشہ سے ہندوستان کا ہاتھ رہا۔ رمیش شنکھ بولے، بھارت میں 40 سال سے سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ دہشت گردی پھیلائی ہے۔ پشاور میں بھی سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے باعث تشویش ہیں۔ دہشت گرد ایک بار پھر افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی تقریب سے خطاب، کہا خطے کے دیگر ممالک اور عالمی برادری اس سنگینی کا نوٹس لے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے پرامن مذاکرات کا حامی ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ سی پیک منصوبہ پاک چین مضبوط تعلقات کی بہترین مثال ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورتی اجلاس 4 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عام انتخابات کے حوالے سے ضابطہ اخلاق پر مشاورت کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ڈرافٹ ضابطہ اخلاق کی ایک کاپی بھی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بھیجی گئی ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کنور دلشاد کہتے ہیں نومبر کے دوسرے ہفتے میں شیڈول جاری ہو جائے گا۔ 15 سے 25 جنوری کے درمیان انتخابات متوقع ہیں۔ پنجاب کی نگراں حکومت بالکل نیوٹرل ہے۔ رواں مالی سال الیکشن سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ معاشی ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر عمل سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ درآمدات پر رکاوٹوں میں نرمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی تجاویز پیش کر دیں۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 1.9% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گزشتہ مالی سال سیاسی عدم استحکام اور سیلاب کے باعث مہنگائی اور کم شرح نمو رہی۔ میں اور نواز شریف انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ جس نے بھی نواز شریف کے خلاف سازش کی آج وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا 5 ماہ ڈیتھ سیل میں گزارے، 200 کے قریب پیشیاں بھگتی۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ایک ہی نعرہ ہوگا، امید سے یقین تک، پاک سر زمین تک۔